آل الطیبین الطاہرین و صحابتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وقال اللہ تبارک و تعالی فی حق شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا و اہل بیت سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ زیب و زینت مسند تصوف و عرفان جا نشینان حضور خواجہ محبوب الرحمن قدس اللہ سر العزیز حضرت پیر صاحب ذرا صاحبزادگان زیر وقار برادران دین و ملت عرس پاک کی اس تقریب میں الحمدللہ آج اتنی سیر حاصل بیان ہوئے ہیں صاحبزادگان کے حضرات علماء کے کہ اب مجھ جیسے ایک طالب علم کی اب حاضری ہے، صرف گنجائش نہیں ہے، میں صرف وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا سوائے رحمت بنا کے۔ اس میں یہ نہیں صرف اتنا نہیں ہے کہ رحمت للعالمین بنا کر فرمایا نہیں بھیجا، نفی پہلے ہے، اس بات بعد میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ رحمت للعالمین بھی بڑا کرم ہے اور صرف رحمت للعالمین ہونا اس میں بڑی وسعت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی اسماء صاحب دلائل الخیرات نے 210 کے قریب لکھے ہیں۔ عام قرآن پاک کے جو صفات پر لکھے ہوتے ہیں بین الدفتین، گتے کے دوسری طرف، ایک طرف اللہ پاک کے اسماء ہیں، دوسری طرف 99 ہیں۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اللہ پاک ہر وقت وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرے محبوب آنے والی گھڑی تیری پہلے سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ پاک ہر وقت اپنے محبوب کو عطا کر رہا ہے، اور جتنی نعمتیں عطا کرتا ہے اتنی صفتوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے سرکار کے اسماء صفات میں بھی کوئی حد نہیں ہے کہ بس اتنے ہی ہیں، کئی نے 500 تک بھی لکھے ہیں، اس سے بھی زیادہ لکھے ہیں۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ سرکار اللہ کی عطا بھی جاری ہے، حضور کی صفات کی بھی انتہا کوئی نہیں، وہ بھی جاری ہے۔ پھر کیوں فرمایا اتنی صفات، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُبِينًا، یہ ساری صفات ہیں۔ پھر فرمایا کہ صرف رحمت بنا کر بھیجا اور کچھ نہیں بنا کر بھیجا۔ یہ اس لیے ہے کہ سرکار کی جتنی بھی صفات ہیں اور ان کی کوئی حد نہیں ہے، وہ ساری کی ساری رحمت ہی کے تحت ہیں، رحمت سے باہر کوئی نہیں ہے۔ رب رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، لیکن وہ جبار اور قہار بھی ہے، وہ منتقم بھی ہے، وہ حساب کتاب بھی لے گا، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو جتنی بھی صفات دی ہیں ساری کی ساری رحمت کی چھتری کے نیچے۔ اس لیے فرمایا ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اپنا بھی جو تعارف کرایا ہے، اللہ پاک کی بھی صفات لامحدود ہیں، اس کی صفات کی کوئی حد نہیں ہے، یاد رکھو۔ لیکن رب ذوالجلال نے جو اپنا تعارف کرایا ہے وہ بھی کس سے کرایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت زیادہ رحمان ہے اور رحیم ہے، بہت زیادہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ خوش بختی ہے عیدگاہ شریف والوں کی، آج عرس بھی حضرت عبد الرحمن کا ہے۔ وہ رحمان ہے، وہ رحمتوں کا، ساری کائنات کی رحمتیں بانٹنے والا ہے، اور اس کے جس ہستی کا یہ عرس ہے وہ عبد الرحمن ہے۔ حضور سرور کائنات کو بھی سب سے زیادہ پسند عبدیت ہی تھی۔ آقا معراج پر تشریف لے گئے، رب نے فرمایا بما اشرفک یا محمد، اے میرے محبوب آج تجھے کون سا شرف، کون سی صفت،
کون سی عظمت کے ساتھ تجھے شرف عطا کروں؟ تو عرض کی مولا بنسبتی الیک بالعبودیہ، مولا عبد والی جو نسبت ہے نا اس نسبت کے ساتھ مجھے آج پکار۔ تو عبد کی صفت اللہ کے محبوب کو بڑی پسند تھی۔ میرے دوست اور بزرگوں، آج عبد الرحمن علیہ رحمہ کا عرص پاک ہے، اور صرف حضرت عبد الرحمن کے ساتھ آگے جو ہمارا جو تعلق جڑا ہوا ہے وہ محبوب الرحمن کے ذریعے، وہ بھی رحمان کے محبوب ہیں۔ اور میرے دوست اور بزرگوں، یاد رکھو، اللہ کی بارگاہ تک اگر رسائی ہوگی، اللہ خود رحمان و رحیم ہے، محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اگر یہ قرب چاہتے ہو، یہ راستہ چاہتے ہو، تو تمہیں بھی رحمت کے ساتھ تعلق جوڑنا ہوگا، کیونکہ جو صفت اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی ہے وہ رحمت والی صفت اپنے اندر پیدا کریں گے ہم، تو پھر قرب ہوگا۔ اور رحمت کیا ہے؟ صرف ایک اتنی ساری بات پر دامن بڑا محدود ہے وقت کا، کہ رحمت کیا ہے؟ رحمت ہے دوسروں کا بوجھ اٹھا لینا۔ رحمت کیا ہے؟ دوسروں کا۔ اللہ نے ماں کو رحمت بنایا ہے نا میرے دوستو، ماں کی ہستی، ماں کی ممتا اس دنیا میں رحمت کی حسین ترین مثال ہے۔ سارا بوجھ خود اٹھاتی ہے، اپنا خون پیش کرتی ہے، غذا کھاتی خود ہے، لگتی اس کے لختے جگر پر ہے، سب کچھ اسی کے لیے، اپنا آرام بھی قربان کر دیتی ہے نا، سردیوں گرمیوں میں راحتیں قربان کر دیتی ہے۔ اس لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، اور دنیا والوں یہ ماؤں کی قدموں کے پاؤں کے نیچے تمہاری جنت ہے، اس لیے کہ وہ تم پر رحمت ہے۔ اور اللہ کے محبوب کی رحمت کتنی ہے؟ ایک عورت آئی، 2 بچے تھے، کاشانہ نبوت پر دستخط دی، گھر میں کچھ نہیں تھا سوائے ایک کھجور کے۔ حضرت ام المومنین نے وہ پیش کر دی، واپس آئیں تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ عرض کی حضور بجے بڑا عجیب منظر دیکھا ہے، وہ ماں بھی بھوکی تھی، بچے بھی بھوکے تھے، ماں نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک بچے کے منہ میں ڈال دیا، دوسرے بچے کے منہ میں ڈال دیا، خود بھوکی رہی۔ کہا عائشہ تیرے رب کی رحمت اس ماں سے 70 گنا زیادہ ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ رحمان ہے اور اس کا محبوب رحمت للعالمین ہے۔ بس صرف ایک توجہ دلانے کے لیے، یہ 2 جنوری کا دن تھا، میں نے پچھلی 11ویں شیف پر بھی عرض کیا، حضرت صاحب نے فرمایا کہ وہ آخری مجلس ہی تھی۔ جو اللہ کے بندے ہیں نا، یہ بھی سارے لوگوں کے دکھ خود اٹھا لیتے ہیں، رحمت بن جاتے ہیں۔ ہمارے شیخ بھی محبوب الرحمان تھے، رحمان کے محبوب تھے۔ وہ ساری حضور سر کائنات کو اپنی امت سے بڑا پیار ہے، سب سے زیادہ پیار اپنی امت سے، اس لیے کہ جب تشریف لائے میلاد پاک ہوئی تو سر سجدے میں رکھا، ایک ہی لفظ جاری تھا، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی۔ خوشبخت ہے آقا نامدار کی امت، اور بالخصوص غربا۔ حضور سر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساری کائنات آپ کے لیے بنائی ہے، سارے خزانے آپ کی وجہ سے دیے ہیں، لیکن رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جب اللہ نے خود فرمایا اے میرے محبوب کیسا تجھے رسول اور نبی بناؤں، تو حضور علیہ السلام نے عرض کیا مولا عبدن رسولا، مجھے عبد رسول بنانا۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں الفقر فخری، یہ باقی فقیری جو ہوتی ہے نا، غریبی، یہ ہماری مجبوری ہے، اور میرے آقا کا فقر اختیاری ہے۔ ساری کائنات کی نعمتوں کے مالک اور قاسم ہونے کے باوجود اپنی امت کے غریبوں کے لیے حضور نے فرمایا مولا ایک دن کھانے کے لیے ملے، ایک دن نہ ملے۔ کوئی ایسا دنیا میں حضور کا امتی نہیں ہوگا۔ حضرت ام المومنین فرماتی ہیں لگاتار 3 دن کبھی چولہا ہی نہیں جلا ہے۔ اللہ اکبر، ساری کائنات کے مالک ہیں نا، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں،
مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کی، ساری کائنات کو بانٹ، ساری کائنات عالمین کے لیے رحمت ہیں، لیکن اپنے لیے کیا اختیار کیا؟ لگاتار 3 دن کھانا نہیں پکا، کبھی 2 دن، کبھی 1 دن، لگاتار 3 دن، کبھی بھی ایسے نہیں آئے کہ چولہا جلا ہو۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ مخینی مسکینہ، مولا نے غریبوں کے ساتھ ہی مجھے رکھنا، وَعَمِتْنِي مِسْكِينًا طُوبَى لِلْغُرَبَاء، اے میرے آقا کے غریب امتیو، تمہارے لیے خوشخبری ہے، تم سرکار کے زیادہ قریب ہو۔ اور اللہ کے محبوب جتنے بندے ہوتے ہیں نا، یاد رکھو، وہ عاجزی و انکساری کرتے ہیں، وہ غریبوں کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ آخری جو 2 جنوری کا عرس مبارک جس میں حضور تشریف لائے، علیل بھی تھے، زیادہ دیر کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے، دلی خواہش بھی تھی کہ سب سنگیوں سے ہاتھ ملوں، لیکن یہاں ہی کھڑے کھڑے جمگٹھا زیادہ ہو گیا، دھکے لگنے شروع ہوئے، تو لوگوں کی بھی تھی کہ آپ آج آئے ہیں تو مل کر جائیں گے، اکثر لوگ گواہ ہوں گے اس کے، جب دھکے لگے تو حضور نے یہاں سے تشریف لے گئے، تو شاید ایسا محسوس ہوا صاحب کو آپ آج ملاقات نہیں ہوگی، اور حضور نے حکم دیا کہ سارے صفیں بنا لو، سارے صفیں بنا لو، صفوں میں کوئی کھڑا نہ ہو۔ میری وہاں قریبی دوسری پہلی صف میں تھی جگہ، حضرت کھڑے بھی مشکل سے ہو رہے تھے، چلنا وہاں سے شروع ہوئے، ایک ساتھی کو جھک کر ملتے رہے۔ یہ رحمان کے محبوب ہیں میرے دوستوں، یہ رحمت ہے۔ ایک کوئی ساتھی ایسا نہیں ہوگا، بزرگ ایسے نہیں ہو جو کہے کہ سرکار نے، اور جھک کر مل رہے ہیں۔ آگے تشریف لائے تو میں گھٹنوں پر، میں نے کہا کہ حضور زیادہ نہ جھکیں، میں گھٹنوں پر ہو گیا ملنے کے لیے۔ حضور نے فرمایا نہیں، نیچے ہو جاؤ، آپ کا حکم ہوا میں نیچے ہوا، آپ جھک کر آپ نے مصافحہ فرمایا، قدم دست بوسی کی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ بھی لوگوں کے لیے رحمت بن جاؤ، عداوتیں قدورتیں ختم کر دو، دوستوں سے حسد ختم کر دو، خاص طور پر رشتہ داروں عزیزوں سے سل من قطع کا۔ حضور فرماتے ہیں جو قطع تلقی کرے نا، جو عزیز، جا کر اسی سے جا کر مل جاؤ، سل من قطع کا، واعفو عن من ظلم کا۔ جس نے کمال تو یہ رحمت تو یہی ہے نا، جو ظلم کرے اسی پر تو رحم کر، واعطِ من حرم کا، اور جو تجھے محروم رکھے اسے ہی کو دے دے، یہ رحمت للعالمین ہے۔ اللہ کے بندے بھی رحمت ہوتے ہیں، اور خوش بختی ہے کہ اللہ بھی رحمان ہے، رحیم ہے، حضور رحمت للعالمین ہیں، اور ہمیں محبوب الرحمن کا غلام بنایا ہے، ان کی صحبت عطا کی ہے۔ حضرت عبد الرحمن کے صدقے، حضرت محبوب الرحمن کے صدقے اللہ پاک ہم سب ایمان والوں کے دلوں میں رحمت کا جذبہ پیدا کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔